قوم آئی، دوسری قوم بھی اسی طرح باپ داداؤں کے روش پر چلتے ہوئے بیٹھنے لگی۔ دوسری قوم کے پاس ابلیس لعین آیا اور اس نے کہا کہ یہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، ارے تمہارے باپ داداؤں کے ذہن میں تو ان بزرگوں کی تصویریں تھیں، شکلیں تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دماغوں سے بھی وہ شکلیں ختم ہو جائیں، تو ایسا کرو ان کو تھوڑا سا تراش تراش کر کے تھوڑی موڑی اس کی شکل بنا لو، اور اس طرح سے تمہارے دماغ میں ان بزرگوں کی تصویریں رہیں، کچھ مت کرو، فرق کیا پڑتا ہے۔ چنانچہ ان کو اچھی لگی یہ بات اور انہوں نے کیا کیا جناب عالی، انہوں نے اس کی تھوڑی بہت تراش تراش کری، کوئی شکلیں وکلیں بنانی، چھینی اور لوہے پتھر لے پتھر میں کاٹ کر اور وہاں بیٹھے۔ یہ نسل بھی گزر گئی، یہ دوسری نسل بھی گزر گئی، تیسری نسل ہے، تیسری نسل بھی اپنے باپ داداؤں کے روش پر چلتے ہوئے وہاں بیٹھنے لگی۔ اب جب تیسری نسل بیٹھنے لگی تو شیطان مردود آیا اور اس نے کہا کہ بیٹھ کے کیا کرتے ہو، یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے صالح لوگ تھے، تمہارے باپ دادے انہیں اپنا بزرگ سمجھ کر انہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، یہاں تو چڑھاوے وغیرہ بھی چڑھایا کرو، یہاں اگربتیاں سنایا کرو، یہاں خوشبو وغیرہ لگایا کرو، یہاں چڑھاوے وغیرہ چڑھایا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی قربانیاں کر لو، نظر مان لو، نیاز مان لو، یہ بڑے صالح اور بزرگ لوگ تھے، ان کے صدقے میں تمہارے کام پورے ہو جائیں۔ چنانچہ اس قوم کے تیسری نسل میں جا کے یہ شرک شیطان نے پیدا کیا۔ کتنا صبر کیا شیطان نے، 3 صدی صبر کیا اس نے، اور آج ہم 1 گھنٹے میں سوچتے ہیں کہ لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ میرے عزیزو ایسے نہیں، 3 صدیاں اس نے برداشت کی شیطان نے، اور 300 برس کے بعد تیسری نسل کو وہ گمراہ کرنے کے بعد یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ اور وہ کون کون صالحین تھے؟ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 پنجتن پاک تھے اس دور کے۔ ہاں آج بھی 5 پنجتن پاک ہے نہیں؟ بولو آج بھی تو 5 کا آنکڑا چلے گا، 11ویں کا بھی آنکڑا چلے گا، 5 کا بھی آنکڑا چلے گا، وہ چلتا ہے چلتا ہے، اور 40 کی بھی آنکڑے چلتے ہیں۔ تو یہ 5 پنجتن پاک تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، آج بھی غیر مسلم جو ہندو ہیں ان کے ہاں بھی 5 پنجتن پاک، ہاں 5 ہیں، رام، لکشمن اور رام، لکشمن، سیتا، لو اور کش، لو اور یہ لو اور کش یہ رام کی بیٹی۔ لو تو حقیقی بیٹا ہے، کش تو جنگل میں پیدا ہوا تھا، گھاسوں سے پیدا کیا تھا ایک کسی سادھو نے، سیتا سے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ المہم یہ 2 بیٹے، ان میں ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگوں میں ایک عورت ہے، یہاں ایک عورت، اس میں ایک عورت کا نام ہے۔ یہ ہندو لوگ جو 5 مانتے ہیں اس میں بھی ایک عورت ہے، اس میں بھی ایک عورت، کون؟ سیتا۔ مسلمانوں میں بھی 5 بندے ہیں اور ان میں بھی ایک عورت ہے، میں بتاؤں کون سی؟ آپ نے اکثر و بیشتر بڑے بڑے باباؤں کے اور بڑے بڑے باباؤں کے ماننے والوں کے دروازوں پہ یہ دعا دیکھی ہوگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے وہ دعا کیا ہے بتاؤ؟ ہاں کیا ہے؟ یاد نہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ میں نے بتایا ہے اور افسوس کیا پورا معلوم ہے۔ وہ دعا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء والحاطمہ۔ لی خمسۃ، ہمارے 5 پنجتن پاک ہیں، اطفی بہا، اطفی مطلب تفی 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 النار، کیا مطلب؟ اسی سے واحد متکلم ہے، اطفی بہا، جن 5 کے ذریعے سے ہم بجھاتے ہیں، حر الوباء، وبا مانے وبا، اور حر مانے جلانا، گرمی، حارہ نہیں، یہ حیین غذارہ، یہ حارہ سے حارہ مت کہو، استغفر اللہ، حارہ بہت بری چیز ہے، حر مانے بیماری، زبردست بیماری، تو یہ آپ اس علاقے کا نام حارہ کا جگہ، اس کو حر سے حارہ مت کہو، یہاں نیک صالحین
ایسے بزرگ رہتے ہیں، یہ حیل بیدار ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، آپ وزیروں کے محلوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، وزراء کے محلے میں رہتے ہیں. تو لی خمسۃ اصیبھا حر الوبا، ہم بجھاتے ہیں پانچوں کے ذریعے سے وباؤں کی گرمی اور اس کی حرارت کو. حر الوبا والخاتمہ، اور اس بیماری کو جو انسان کو توڑ توڑ کے رکھتے، ہم اس بیماری کو بھی دور کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ ان پانچ. کون کون پانچ ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، وبناہما، اور ان دونوں کے بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ، اور یہاں بھی عورت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ. یہ ہیں پانچ. بولو یہ عقیدے کہاں سے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ پورے ڈانڈے چلے آ رہے ہیں برہمنیت سے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ یہودیوں اور برہمنیوں کی پیداوار. صوفیہ جو ہیں، صوفیہ ٹوٹلی نہ کہو کہ فلانے بڑے پاک ہیں، بڑے پوتر ہیں، ارے ان کے پیچھے جاؤ گے دند کہیں نہ کہیں نظر آئے. بالکل بالکل یہ پورا ڈانڈا وہیں سے ملا ہوا ہے، پورا ڈانڈا ملا ہوا ہے تصوف کا. ہاں، یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں. میرے سامنے کوئی اپنی طہارت اور پاکیزگی کا تذکرہ نہ کرے، یا کسی کے جھوٹی اور سچی کرامتوں کو لا کر بیان کر کے بھیجے فلانے بزرگ لگانے. ارے تم نے بنایا نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے شرک کے ابتدا کی. شرک اس طرح حکومت اس قوم میں اللہ کے بندوں میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد آج تک یہ شرک چلتا آ رہا ہے، اور ہمارے نبی انہی مشرکین میں بھیجے گئے، اور آج کی امت کے اندر بھی شرک آیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے مشرک کیسے ہوں گے؟ مشرک تو شرک خلاف. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کوئی مشرک ہی نہیں ہوگا. واہ واہ، یہ کہاں سے بیٹا بول رہا ہے؟ اس کو پوچھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرک نہ بن جائیں اور وثن کی، اوثان کی پوجا، بتوں کی پوجا نہ کریں. اس وقت تک قیامت. اور یہ جو آج چلے پوجے جا رہے ہیں، پتھر لالا کی طرح کی، یہ چلہ کس کا ہے؟ خواجہ غریب النواز کا ہے. یہ چلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. اور چلے کا مطلب اس قبر کی مٹی لے آئی ہے، اس قبر کا جھنڈا لے آیا ہے، اس قبر کی اینٹ لے آئی. محلے محلے میں بامبے وغیرہ میں دیکھو جھنڈے لگا لگا کے کس کا چلہ ہے؟ غوث پاک کا چلہ ہے. آج ان کے چلے پر 11ویں، آج ان کے چلے پر جمعرات کو فاتحہ ہے آ رہے ہیں، وہاں جھوما جا رہا ہے، وہاں تعریف، سب کے چلے پلے سب کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یہودیت اور نصرانیت اور برہمنیت کی دین. اسلام سے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. اللہ انہیں یا تو نیست و نابود کرے، غارت کرے، یا اللہ انہیں ہدایت کا فرمائے. بولو آمین. اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم دین محمدی پر ہیں اور ہم نبیوں والے راستے پہ چل رہے ہیں. یہی نبیوں کی دین، نبیوں کا دین ہے. ارے نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، نبی نے تو شرک کو مٹایا. ان کی امت شرک کو بیدار کر رہی ہے. جیسے کرسچن کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے عیسائی یہودی کہتے ہیں ہم دین موسوی پر ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج بھی امت محمدیہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم دین نبی پر ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملتا، موسیٰ اور یہ یہودیوں کا عقیدہ اور عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملتا، ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے مشرکین ایسے ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ اور ان کا عمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. مومن وہی ہے اور نبی کی راہ پر وہی ہے جس کا ایمان اور عقیدہ بھی نبی جیسا ہے اور جس کا عمل بھی نبی جیسا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، وہی مومن موحد ہے. باقی توبہ کر لو نہیں تو تمہیں جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. جاؤ گے انہی فقیروں اور انہی مجذوبوں کے ساتھ جن کو لوگ پرستش کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں، اپنا اللہ سمجھ کر کے خدا کو. نبی کے ساتھ جانا ہے تو نبیوں جیسا عمل، نبیوں جیسا ایمان اور عقیدہ رکھو. کوئی مائی کلال ثابت کر دے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درگاہ پوجی ہے؟ بولو. کوئی مزار بنایا ہے؟
باپ ابراہیم کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن ابراہیم کی خبر پہ گئے وہ؟ مکے کے اندر بھی بہت ساری خبریں، فلسطین بھی گئے، کہاں کہاں گئے، کہیں کسی کی خبر پوچھی؟ اور خود حضرت صحابہ نبی کے جو شاگرد تھے انہوں نے نبی کی خبر کو پختہ فرمایا، پوجا پاٹ کیا۔ کون کہتا ہے؟ جو کہے وہ اس کے منہ میں خاک، جھوٹ بولتا ہے خبیث، وہ مسلمان نہیں ہے جو صحابہ کرام پر اس طرح کی تہمتیں لگائے۔ استغفر اللہ، صحابہ کرام مشرک نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام مشرک نہیں، سیدھی سی بات۔ اور آپ بھی کہا کرو جب بھی کوئی بات ہو تو وہ کیا ہو کہ وہ مسلمان ہیں، مشرک نہیں۔ ان کی مسلمانوں میں بہت سارے مشرک بیٹھے ہوئے۔ سنو، قوم کے سامنے توحید کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کی اور کہا کہ انی اخاف علیکم، میری قوم کے لوگوں میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، کس سے؟ عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں وہ قیامت کا عذاب آ کے پکڑ نہ لے۔ قوم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، میرے یارو اور اے توحید کی دعوت کو پھیلانے والوں، سنو، ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ اول دعوت، سب سے پہلی دعوت کون سی ہے؟ کس کی طرف دعوت دینی؟ بولو، توحید کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت۔ بعض لوگوں نے کہا زکات کی طرف دعوت دو، بعض لوگوں نے کہا نماز کے بہانے بلاؤ، بعض لوگوں نے نماز کی دعوت دو، زکات کی دعوت دو، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے حکومت کی دعوت، پہلے سیاست میں گدی حاصل کرو، جب سنہاسن مل جائے گا اسلام لے آئیں گے۔